کچھ نہ کہنا میرے نبی دی سنت ہے. ریت جڑا ہے وہ نہ کرنا میرے نبی دی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ حاضری اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے. جنہ دوستوں نے حفاظ کرام دی خدمت کی تھی اللہ انہوں دی خدمت اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے. انہوں واقعی آمین نہیں آخنا جنہ دیتے ہی کوئی نہیں. جنہ ماشاءاللہ دیتے انہوں ضرور چیئے دے بنا آمین. ایک باری پڑھو نویت سنت الاعتکاف. نویت سنت الاعتکاف کو مڑ مٹی ہو بھی گئی نا تو اللہ سن معاف کرشی. تو گوٹے مبارک چھاڑ کے پتھلی مار کے چوکڑی مار کے تسلی نال سن لیتی سرکار دی اس محفل پاک جمانا. گارنٹی کوئی نہیں کہ محفل 1 بجے تک چلی جاوے 12 بجے تک چلی جاوے یا 12:30 بج جائے. ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نظام کلوزنگ دن اندر ہوئے تھوڑی جی سماعت میری تقریر ہوئے تھوڑی. تو اگر زیادہ بھی ہو جائے تو میں معاف کرے کیونکہ میرا دل جڑنے بڑا ابڑتا بند ہے. تو تقریر دے اندر کوئی ایسا جملہ آ جاوے جن دے اندر کسی دی دل آزاری ہو جاوے تو میں معاف کرے. میری پہلی کوشش ہے فوکس ہے جیڑا قرآن مجید ہے اور اس تو بعد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تو بعد اصحاب رسول دی شان و تذکرہ. آج دی جیڑی رات ہے اس رات میں جتنا کوشش ہوئے جا کے اور ذکر مصطفیٰ دے اندر و ذکر قرآن و صحب قرآن دے اندر گزاری جائے. کیونکہ میرے ذاتی مہمان بھی آئے انہیں میرے بھائی بھی آئے ہیں میرے مطلب سسر حضرات بھی آئے ہیں. تو کافی سارا میرا قبیلہ اللہ دی رحمت نال آیا ہے. تو انہوں نے بھی واپس جانا میں انہوں نے بھی ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. کوشش کرے کہ تھران دے لیکن وہ کہہ رہے کہ وساکھ دا مہینہ پھر ہر بندے کا ہی ہے. تو انشاءاللہ انہوں دے بعد پھر مسجد پاک دے اندر سحری دا نظام جاری ہو جائے گا. تو سبحان اللہ کو تو خوش ہو کے تسی کوئی اور سناؤ سبحان اللہ. میں بڑے وسوق دے نال میں بڑا حیران آج سارا دن میں کہ پتہ نہیں یار گل کیوں ہو گئی ہے. لیکن جدو ساریاں نظرہ ہٹ کے حضرت عمارہ تے ہوندیاں تو تاریخ جنہوں پڑھی انہوں نے پتہ ہی ہے. میں حوالے لکھے نہیں تھے میرے کو حوالے 326 حوالے ہیں. کوئی ایک ادھا نہیں حوالہ 326 حوالے جیڑی میری محنت دا مطلب آپ محفوظ ہے. اور 326 حوالے ہیں کہ بہرحال میں کسی گل دا جواب نہیں دینا چاہتا. میدان احد کے اندر حضور پاک دی ایک صحابیہ جس کا نام حضرت عمارہ اے نامی دی کلاس تو شاید پڑھے ہوئے اردو دے اندر اس سبجیکٹ شبدہ گئے واللہ ہے یا نہیں ہے واللہ عالم. حضرت عمارہ جہاد دے اندر شامل ہوئی. کس دے اندر؟ جہاد دے اندر میدان احد دے اندر جہاد اس دے اندر میرا نبی بھی شامل ہے. میرے نبی دے ایدے بیکھو گال نہیں کرنی تے ارہ پرہ نہیں بیکھنا اور میرا چان آیا اے نہیں ہاتھوں پر کدے ہیں ایدے بیک تو میرے لئے میں گل جی نہیں کرتا تھا وقت ضائع کر رہے تھے. اندروں مر گھر بھاگ جاتے مر شہری تو بات جاتے. عمارہ جس جنگ دے اندر شامل آنا اس جنگ دے اندر میرا نبی بھی شامل آنا. اور میں الرحیق المختوم کتاب ہے ضیاء النبی کتاب ہے سیرت دیا کتاب ہے سیرت ابن ہشام. میں کہتے سے میں بڑے حوالے کٹے کتے نہیں لیکن میں جواب واسطے نہیں میں اصلاح واسطے کر رہا ہوں کہ اصلاح ہو جائے. کدے بھی ایسا یکدم فتویٰ نہیں دینا چاہیے. تو حضرت عمارہ ماسٹر صاحب موجود نے اسکولوں کے اندر پڑھایا انہوں نے مشکیزے پانی دے بھر بھر کے ڈھوئے جیڑے جنگ دے اندر مجاہد کم
ہوئے سن انہوں نے پانی پہنچا دیا سبحان اللہ اور بندہ بھاج کے فتوہ دے دے کہ اگلے کوٹھے تو اگلے کوٹھے تے اگلے کوٹھے دی اگلی نکر جا کے تو عبادت کرنی ہے تے دسو ساڑیاں عورتوں میں کوئی چیز نہیں ہے حضرت عمارہ دی شان ورا الورا ہے عمارہ دی شان اور اچھا نقش اے بے کہ جیڑے پاسو تیر آندہ حضور پاک دی ذات و شدہ اس پاسے اے ہو جانیاں کسے آخیا کہ تو اتنی تقدو کیوں کر دی پئیں وہ کہنے لگی کہ میں حضور دی ذات لبیک کہہ کے آئیاں اللہ تعالیٰ کرے وہ علامہ اقبال دا شعر ہے علامہ اقبال دا شعر میں پہلے ابتدائی لفظ جڑے نہیں اصلاح واسطے کر رہے ہیں علامہ اقبال دا شعر ہے کہ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے جاگو میری عوام جاگو ایک وریات کو سبحان اللہ بہرحال موضوع جڑا میرا ہے قرآن و صاحب قرآن ہے تو اس موضوع کے اندر رہ کہ میں گفتگو کرنی ہے سبحان اللہ میں آج میاں باؤ بھی رات کے پڑھنا ہے باؤ سلطان اور میاں محمد بخش نے بھی پڑھنا ہے جے کدے ذہن آ گیا تھے خواجہ غلام فرید نے بھی پڑھنا ہے مہربانی علامہ اقبال نے میں پہلے کہاں پڑھ رہا کہ ہر ذی شعور شخص علامہ اقبال دی شاعری تو متاثر ہے کلندر لاہوری آپ فرمانے ہیں کہ جس ضرب سے بھی اگے موزن ازان دیندہ نہ تیار بندہ باج بندہ مسید نو کہ یار ازان ہوگی چلیے بنجیے نماز پڑھئیے ہون ازانہ دیتی جنن بندے آنن پڑھے کنک واڑ لوگے نمازہ نار موڑ موکلی سائے نا میرا چاند ذرا غور کرے میں آپ نے وچ شامل کر رہا کہ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگتے شیر 11 شیر ہے میں صرف 2 پڑھ رہا کہ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے سبحان اللہ خود ہوش میں آنا بھول گئے او بھائی قبرستان عورتاں سر ننگا کر کے جاون وہ تو رکو میلے تے جا کے عورتاں پیسے بار بار کے سٹن ایک کر کے سٹن وہ تو رکو عورتاں نے مصافہ کرنا اور ایسے کی ہاتھ جھنجاڑ کے کہنا اور سارا جسم حال جانا وہ تو عورتاں نے رکو اجا کو تو انو کی ہوگی سبحان اللہ دیکھو میں اصلاحی جملے اگے کر چکیا میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا مرد کی کام میں عورتوں کی دروڑی دے اندر جا کے ختم دینے ڈر نہ جاؤ بولو بس میں اور کچھ نہیں آکھنا میری کوشش ہے انشاءاللہ نہ میری بھیڑا ماما میں سانو بھی دیا پہ ہیں نہ اسی انہوں بیندے پہ ہیں بس انہوں دی نسبت ذکر رسول تے ذکر آل بیت نال و ذکر صحابہ نال ہے میری کوشش ہے کہ انہوں دی بھی اصلاح نال ہو جاوے تے ساڑھی بھی اصلاح نال ہو جاوے میں چونکہ استاد ہاں اور میں توڑا شکریہ ادا کرنا انی عزت تو سی دن دے ہو اللہ تعالیٰ مدینے لے جا میں حقیقت ہے میں پھر آج ایک باری لفظ بولاں گا جب بھی کوئی جگیردار یا ذمہ بندہ ہے وہ استاد کا بڑا عذاب کرتا ہے یقیناً اے اللہ دی رحمت ہے تو استاد اور استاد ہوئے اے نہ ہوئے کہ دو بیلی داڑا ہوئے کسی ٹائم دین کوئی کسی ٹائم دین کوئی کسی ٹائم مسئلہ کوئی کسی ٹائم مسئلہ کوئی ایسا نہیں بندہ اندرو بارو ہی کو جو وہ بلے شاہ نے موڑا آخری تھا نا ایسا بلے شاہ نے فرمایا کہ بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ بندہ کچھ بھی نہیں لا نفی ہے ایدے میرے لئے لکھو بندہ کچھ بھی نہیں پر سب کچھ ہے بندہ بندہ بن کے بندہ جے روے بندہ بندہ بن کے بندہ جے روے بندہ اب مول بندے دا ہو تو ہی پندہ ہے جدو بندے دے ویچے نہ روے بندہ
من عرف نفسه فقد عرف ربه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جن نے اپنے آپ کو سیان لیا انہیں اللہ نے سیان لیا تو اللہ تعالیٰ سے سارے اسی طریقے دین دی تبلیغ کرنے دی توفیق عطا فرمائے بالکل تھوڑے ذہن کوئی کسی قسم دی بات ہوئی تو ختم کرنی ہے آخر ہے جی میں سونا معاف کردہ نا اسانی معاف کرنا ہے اس موضوع دے مطابق آج دے موضوع دے مطابق میں نعت شریف سرائکی دے اندر اور جدوں دا آخری شعر میں آپ اپنی خود جمعہ لے دن اپنے ہاتھ نہ لکھیا ہے آخری شعر پہلی ساری نعت کسی اور شہر دی ہے تو وہ نعت پھر اس تو بعد میں تقریر سناواں گا شفیق نے بھی زور لایا پر میں ایڈا زور کوئی نہ لانا ماڑا جب بندہ ہاں تھی اس واسطے ہولی ہوئی اپنا نعت پڑھنی ایک باری تُساں ذرا درود پاک سناؤ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اتھے ہی میں قرآن پاک دی آیتاں بیان کرنی ہیں اتھے اس سے موضوع دے انشاءاللہ میں حضور پاک دا سر مبارک تو لے کے تے قدمہ تکر قرآن دے وچوں نقش بیان کرنا ہے اللہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کون دی عظمت سمجھے وچے کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچے کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جس دی زلفان والہلے آکے خدا والکمر ہے پشانی تے مکھ و دوہا جس دی زلفان والہلے آکے خدا والکمر ہے پشانی تے مکھ و دوہا نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچی کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے اسی پنجابی مدنی کہنے ہیں مدنی سرائکی لوگ حضور پاک دی ذات کو سائیں کہنے ہیں سائیں شاعر آندہ ہے سائیں دے دربار آلی دی کیا بات ہے جتھے کل دینی اوقات تے ذات ہے
حبشے دا وکدا غلام وجے باویں حبشے دا وکدا بلال وجے او کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے باویں حبشے دا وکدا غلام وجے او کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے اوندی عظمت سمجھے وچی کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے کس قدر ہے بڑایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نعرہ غوثیہ حافظ غلام رسول یہ شعر خاص کر کے چونکہ کلاس پھیلو ہے اور ایک منظر ویکھیا کہ صحابہ ناموں لوگوں کی کتنی محبت ہے بس اس شاعر بڑا کمال کیتا ہے کہندا ہے سائیں دے یاراں دی تعریف دسدا ونجا کیویں ہوئے آقا تو قربان دسدا ونجا سائیں دے در سائیں دے یاراں دی تعریف دسدا ونجا کیویں ہوئے قربان دسدا ونجا نبی دے اشارے دی دیروں دی ہے نبی دے اشارے دی دیروں دی ہے بدشاہی سے تمر لٹا جان دے نبی دے اشارے دی دیروں دی ہے بدشاہی سے تمر لٹا جان دے کس قدر ہے بڑایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے او تے پتھران کلمے پڑھا جان دے مردہ کو گوایا دیوا جان دے او تے پتھران کلمے پڑھا جان دے او تے گھنگیاں تھی گلا کرا جان دے او تے گھنگیاں تھی گلا کرا جان دے او خدا کملی والے نو روزے اندر او خدا کملی والے نو روزے اندر دکھیاں دا سلام پوچھا جان دے او خدا کملی والے دے روزے اندر دکھیاں دا سلام پوچھا جان دے اس طرح سے جڑا شعر میں لکھا وہ ذرا سماعت کرو پھر تقریر دیکھو جی سنو ذرا سبحان اللہ جیڑا نانے دی گود چی پردار آئے جیڑا نانے دی گود چی پردار آئے جیڑا شہر مدینے چوبردار آئے جیڑا شہر مدینے چوچلدار آئے جچاوے جدینے بچاون دلئی جیو چاوے تدینے بچاون دلئی کربلا وچ حسین کوہا
بچاون دے لئی کربلا وچ حسین سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میرا رب فرماندا ہے توجہ کرے مہربانی میں تہاڈا ہن ذرا سفر پورا کراں جڑے دوست دور آئے نزدیک آئے کافی ماشاءاللہ آبام جیڑا نامے دی جیڑا نامے دی گود چی پردار آئے جیڑا نامے دی گود چی پردار آئے آیا وقتی مدینے چچلدار آئے آیا وقتی مدینے چچلدار جیو چاوے جدینے بچاون دے لئی جیو چاوے جدینے بچاون دے لئی کربلا وچ حسین کوہا جان دے کس قدر ہے بڑایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا آج بھائی اختر اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے پبلک سونگ انہوں دی نسبت نال ہر وقت یاد رہنا بندہ اللہ اس کو ان دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے آمین توجہ قرآن فرماتا ہے لو انزلنا گل نہیں کرنی تو سن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ میرا اللہ فرمانا جڑا ہے قرآن نازل کیتا ہے نا اے جڑا قرآن نازل کیتا ہے انزلنا نازل کیتا ہے هذا القرآن على اے قرآن على جبل لرأيته اگر پہاڑاں تے جبل لرأيته پہاڑاں تے نازل کیتا جاندہ جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ پہاڑ اللہ دے خوف تے ریزہ ریزہ ہو جاندہ ایک قرآن اللہ فرمانا ہے جے پہاڑاں تے نازل کیتا جاندہ آج 14 سال دا بچہ 15 سال دا بچہ پورا قرآن اپنے سینے دے اندر پورا قرآن اپنے سینے دے اندر ہلاکو خان چنگیز خان یہ ظالم گزرے نے ان ارادہ سے کیتا کہ دنیا دے وچ قرآن ختم کرنا ہے کوئی بندہ بچے نہ قرآن ختم کرنا ہے میں کہنا چاہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے واسطے فرعون نہیں آیا سی ہلاکو خان اور چنگیز خان انہوں نے تاریخ پڑھو تو انہوں نے کیا کہ اسی قرآن ختم کرنا ہے باریاں چو قرآن چکایا جلا دیتا گیا سمندر سٹ دیتا گیا اور آپ مٹا دیتے گئے سارا کچھ ہو گیا اللہ کو خان بڑی مبارک دیندر اپنی گایانوں کہ مبارک ہوئے آج تو بعد اجڑا لا ریب جنہوں کہہ دیا نا ایک قرآن دا نام لوانا دا کوئی نہ ہو سی ایک دن گزریا کہ ایک بندہ 4.5 سال دا بچہ لے کے انہیں سامنے چلا گیا 4.5 سال دا 4 سال دا بچہ انہیں سامنے لے کے چلا گیا کہ لوگ اکٹھی ہو گئے انہوں نے کیا بھی یہ کی اللہ کو خواہ کہنے لگا کہ میں قرآن ختم کر دیتا ہے وہ جن دا پتر آنا اس اپنے پتر میں پیران تو چکیا چکے سامنے کیتا وہ سکر جدو تکر ساہ وچ ساہ ہے نا کوئی قرآن ختم نہیں کر سکتا کوئی قرآن ختم نہیں کر سکتا وہ کہنے لگا ایک ہی میں ہو سکتا ہے ایتے جتنے ہو بلا کوئی تھوڑے میں جائے جڑا قرآن پڑھ سکتا ہے وہ نکا جبار 4.5 سال دی عمر وہ کہنے لگا میں کی فرمایا میں تو انا قرآن ختم ہو گیا سن میں الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک 6666 آیات ہے سبحان اللہ یہ ساری دی ساری میں
اگر تو کمیں کہ میں سارے دی سارے تیرے ہونے سنا دینا اس کہ میں مندہ نہیں اس کہ پھر سن انہیں پہلا سپارہ پڑھیا دوجہ پڑھیا تیجہ پڑھیا جینے جینے پڑھتا گیا ہلاکو خان دا دل نرم ہوتا گیا کہنا کہ ہم میں تیرے کچھ نہیں آندا بس تو نکل جا پھر وہ حیران ہوا کہ یار ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ نکل جا بار قرآن یاد کیتی والا ہے میرا رب فرماندہ ہے سورہ قمر دے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ فرماندہ تاکید اسا قرآن سمجھنا دے واسطے قرآن آسان فرما چھڑے جنہ سمجھنا نہیں انہوں نے اوکھا لگتا ہے جنہ سمجھنا ہے انہوں نے سوکھا لگتا ہے مسلمانوں چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے وہ اِنَّا آتَوْنَا کَلْ کوثر بھی ساری سورت سنا دے رہا ہے مکہ دے اندر میرے نبی دے زمانے میں نبی تو سوچتے نہیں ہو رہے ایک بار ایک سنا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ سے بڑی ہوئی ہے بڑے گوھر میں سونا مکہ دے اندر مقابلہ ہونا سی شاعر و شاعری دا حضرت حسان بن ثابت انہاں دا جڑا والد آنا وہ بھی شاعر سی انہیں جب اسلام قبول کیتا نا حضور پاک دی بارگاہ اس وقت وہ اپنے دل کا حال سنانا ہے ہویا اس طرح کے مقابلہ ہویا شاعر و شاعری دا جن دی شاعری چنڈی ہوندی ہے وہ خانے کعبے دے نالے چپس کر دیتی جاندی ہے اور سال بھر جب تک وہ شاعرہ دوبارہ نہیں ہوتا وہ لکھی رہندی ہے اچھا میرے نبی دی ذات سورہ کوثر نازل ہوئی مجھے تو سبحان اللہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضرت حسان بن ثابت انہوں نے جڑے والد ہونا کہ جو مہربانی یا رسول اللہ کرو تو میرا دل ہے کہ جڑا ایو جل کلام کسی دا کلام ہے ہی نہیں اجازت دے ہوتے کلام جا کے خانے کعبہ لا دیں گے حضور پاک نے فرمایا نام ہاں قالا لا دے سبحان اللہ اور ٹوریا ٹوریا انہیں جا کے لا دیتا صبح جب دن ہویا نا کہ انہوں جناب علی دیکھیا وہ سارے پائیں چہیں کہ ہٹ ہٹ کے قرآن بھی ایتے آمن قرآن ایتے آمن کہنے لگے اکیلا شاعر ہے وہ جنہیں آج نے کلام لکھ دیتا ہے وہ جو پتہ لگیا نا کہ شاعر نہیں ہے اے اللہ دا قرآن ہے میں اپنی آواز میں دعویت ہے دلے سے رکھ لیا اے اللہ دا قرآن ہے انہیں کیوں اتنا پیارا تے اتنا میٹھا جیڑے صحابہ کھول کھڑے ہونا کہ یار میٹھا کیوں نہ ہوئے ایک قرآن خدا دا ہے زبان مصطفیٰ دیئے عبدالستار نے عزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک گل کی تھی اس حدیث پاک دے ترجمے دے اندر سنو سبحان اللہ او کہندہ مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھولیا کرنا دے وچ رہندیاں نے رس کھول دیا کرنا دے وچ رہندیاں نے رس کھول دیا اس کہنا دل سونا جا قرآن سونا کی زبان ہی کوئی ہو سکتا ہے وہ کلی ہو سکتی ہے حسنین کریمین دینا نہ جان لی ہو سکتی ہے جیڑا بولے تے قرآن بڑھتا ہے مسکرائے تے قرآن بڑھتا ہے لب کھولے تے قرآن بڑھتا ہے پانی پیلے تے قرآن بڑھتا ہے وہی نہ دلوے تے قرآن بڑھتا ہے جو مکہ دیا گلیاں چلے تے قرآن بڑھتا ہے جو مدینے دے بازار چھی آوے تے قرآن بڑھتا ہے قرآن بڑھتا ہے سنو دائیوں تے پیانو سادے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن سادے نبی دی بولو بولو سادے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن کسے ہو بیان چنگا لگے لائی نہیں دل نبی دے نظارے کو لو رچ
سبحان اللہ حضرت طفیل میرے نبی دا صحابی ہے میرے نبی دا اسلام لے آن تو بعد صحابی بن گیا ہے ابو جال کہنے لگا ہولی منڈی تے آیا ہے اور یہ پوچھتا پہ کہ میں واللہ دیا ظلف والے نو ملنا ہے علم نشرات سینے والے نو ملنا ہے سونے مکہ تے مدینے والے نو ملنا ہے ابو جال کہنے لگا یا پھر میری یاری رکھ لا یا محمد یاری رکھ لا تو فیل کہنے لگا یار جو کوئی تم منوانی ہے منوالا ایک میری بھی منلا ابو جال اندر میری ایوے کہ جیڑا بھی سرکار بھی زبان بھی گل سنتا ہے جیڑا بھی آواز سنتا ہے وہ بد سرکار دا ہو جاتا ہے سادہ دل چاہتا ہے ایک نبی اندر تو روح پالا یا کن بند کر لا تاکہ تم کوئی چیز آواز نہ سنی وے ابو جال دی گل منی گئی ہے تو پہلا دا صحیح ہے اپنے ہتھاں دے نال کناں دی آواز بند کر لا ابو جال دے نال ساتھی کہنے لگے اے جڑا تو فیل دے کن بند کیتے نہیں ان دی کیڑی راز دی گل ہے ابو جال کہنے لگا سن لو اے اگر محمد دی بارگاہ دے اندر چلا بھی گیا اینو سرکار دی آواز سنی بھی کوئی نہیں اے مسلمان ہونا کوئی نہیں اینو آواز آنی کوئی نہیں تو پہلا دا ٹھیک ہے جے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر آنے واسطے ضد کردا ہے ابو جال نے اے دروازہ بھی باہر نکل دائی اے راہ بھی باہر نکل دائی اے راہ بھی مکے تو باہر نکل دائی پر اے جڑا راہ ادھر نہ جانی تو پہلا دا دس ادھر کیوں نہیں جانا ابو جال نے ادھر کوئی راندا ہے جنہاں نام محمد کوئی راندا ہے جڑا اے محمد ہے نعوذ باللہ من ذالک کہنے لگا جادو گھرے تو پھیل کہنے لگا سن لا تیری میری یاری ایک پاسے دے تیرا میرا تعلق ایک پاسے دے تیرا میرا جناب علی یارانہ ایک پاسے دے پر سن لا آج تے میں محمد دی بارگاہ دی اندر جانا ہے آج تے میں ملت بغیر نہیں جانا پوچھدا حرم پاک دے اندر آ گیا ہے سرکار سامنے صحابہ نو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اج دا کاری قرآن پڑھے دل باغ باغ ہو جاندہ ہے یار جدوں قرآن پڑھے جنہیں نے قرآن نازل ہوا ہے وہ کینا سرور آندہ ہوئے گا تو پہل قریب آندہ گیا ہے یعنی اللہ کے نبی دے کھول آ گیا پیچھے ابو جہل بھی آ گیا ہے انہی ساری ٹولی بھی آ رہی ہے تو پھیلا کہ اللہ کے نبی دی بارگاہ دے اندر لے گیا ہے سرکار نو تکبہ لے گیا ہے دل اپنا پکڑ کے بہ گیا ہے سرکار نو پوچھدا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ کھو یا رسول اللہ میں سنیندہ کوئی نہیں میں سنیندہ کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ سنیندہ کیوں نہیں کہنے لگے کن بند کیتے ہیں کہنے لگے کون کنے بند کیتے ہیں وہ کہنے لگا ایک میرا دوست ہے ابو جال ہے آج میرے پیچھے کھڑا رہنا اے میرا بیوی کے دوست ہے نا
یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تہانوں ویندا رہاں ابو جان چھوٹا مارا جان دے پنجابی جو چھوٹا مارا کہنے لگا ہے اٹھ تینوں آواز تو سنتی کوئی نہیں تھی ہے تو میرا بیٹی تھی تو بہ رہے کہنے میرے آواز سنی وہ کہنے لگا ہوں تیرا بیٹی نہیں بنتی اور میں نہیں وہ کہنے لگا آیا میرے نال